یہ منظر ہے عقیدت کا، جہاں آدمین مخصوص ترکیب سے عرق گلاب اور خالص سندل ملا کر غسل پاک کا پانی تیار کرتے ہیں۔ یہ گھڑا خاص طور پر پاک کیا جاتا ہے، اس پر سبز یا سرخ کپڑا باندھا جاتا ہے۔ یہ گھڑے نہ صرف پانی کے برتن ہیں بلکہ عشق و ادب کا نشان ہوتے ہیں، اور انجام دہی کے لیے کچھ منتخب وفاشوار خدام کی ذمہ داری ہے جو اسے محض فرض یا رسم نہیں بلکہ عبادت اور سعادت سمجھ کر انجام دیتے ہیں۔ غسل مزار مبارک کی یہ مقدس رسم جہاں ہزاروں لوگ شریک ہوتے ہیں، وہاں کچھ ایسے خدام بھی ہوتے ہیں جنہیں خاص سعادت نصیب ہوتی ہے۔ وہ خدام جو برسوں سے خاموشی، خلوص اور عشق کے ساتھ اس خدمت کو نبھا رہے ہیں۔ عرق گلاب، سندل اور خوشبو کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہ نایاب ترکیب صاحبزادہ نجیب سلطان باہو کے چند مخلص خدام کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ نہایت ادب اور محبت سے یہ خدمت انجام دیتے ہیں۔ یہ کوئی عام ذمہ داری نہیں بلکہ ایک روحانی امانت ہے جسے یہ خدام نسل در نسل وفا کے ساتھ نبھاتے چلے آ رہے ہیں۔ خدمت اولیاء خاموشی میں کی جائے لیکن اس کا فیض آسمانوں تک پہنچتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں عشق، ادب، نسبت اور خدمت کی فضا بسی ہوئی ہے۔ یہاں سے پانی بھرا جاتا ہے، خاص اہتمام سے گھڑوں میں ڈالا جاتا ہے۔ غسل مزار کا پانی صرف ایک رسمی اہتمام نہیں بلکہ یہ ایک روحانی زنجیر کا پہلا حلقہ ہے۔ یہ پانی تیار ہوتا ہے صاحبزادہ حضرت سخی محمد نجیب سلطان باہو کے ڈیرے پر۔ یہ وہ مقام ہے جہاں عشق، ادب، نسبت اور خدمت کی فضا بسی ہوئی ہے۔ ہر فرد ایک گھڑا اٹھائے ادب سے کسرے آس حق باہو سے دربار حضرت سلطان باہو کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ یہ گھڑوں کا قافلہ نہایت سکون و احترام سے منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، گویا ہر قدم پر لبیک یا حسین علیہ السلام کی صدا گونج رہی ہے۔ اور پھر نہایت عزت و احترام کے ساتھ جلوس کی شکل میں دربار حضرت سلطان باہو کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ یہ سفر صرف چند قدموں کا نہیں بلکہ عشاق کے دلوں کا سفر ہے۔ یہ ہر قدم، ہر قطرہ، ہر گھڑا ایک پیغام ہوتا ہے کہ ہم عشق حسین علیہ السلام اور عشق باہو رحمۃ اللہ علیہ کے سچے طلبگار ہیں۔ پھر جب یہ پانی دربار تک پہنچتا ہے تو وہ لمحہ آتا ہے جہاں فریاد پیراں دیا پیرا تے میری عرض سنی کن دھر کے
حضرت صاحبزادہ نجیب سلطان باہو اپنے دست مبارک سے غسل عطا فرماتے ہیں۔ یہ لمحہ وقت کی رگوں میں نور بھر دیتا ہے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على جب محرم الحرام کی یہ روحانی سائتیں سایہ فگن ہوتی ہیں تو دربار حضرت سلطان باہو کی فضائیں نوری کیفیت سے بھر جاتی ہیں۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب عاشقان باہو رحمۃ اللہ علیہ حسینی نسبت کو سینوں میں سجا کر ہزاروں کی تعداد میں دربار پر حاضر ہوتے ہیں۔ غسل اور چادر پوشی کے بعد حضرت صاحبزادہ نجیب سلطان باہو دعا فرماتے ہیں۔ اس دعا کے دوران ہزاروں عقیدت مند دل تھامے حاضر ہوتے ہیں اور ایک نورانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ پھر 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین عالی مقام علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی یاد میں شہادت پڑھی جاتی ہے۔ اس روحانی اور پرکیف لمحے میں حاضرین کی آنکھیں اشک بار ہوتی ہیں اور دل جذبہ عشق اہل بیت سے لبریز ہوتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا حکم، یہ ایام محرم میں وہ مقدس ایام ہیں جنہیں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی حیات طیبہ میں خود بھی 10 دن نہایت ادب و احترام سے مناتے تھے۔ آپ کا ارشاد تھا کہ یہ 10 دن شہداء کی نسبت سے ہیں، انہیں ادب، عشق اور سوز کے ساتھ منایا جائے۔ آج بھی وہی سلسلہ، وہی محبت، وہی روحانیت دربار عالیہ پر زندہ و جاری ہے۔ یہ محض ایک رسم نہیں بلکہ سچائی، وفا اور عشق شہداء کا ایک عظیم درس ہے جو ہر سال نئی روحانی تازگی عطا کرتا ہے۔ حق نبھانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ۔ ان دنوں میں ذکر شہداء، ذکر حسین اور ذکر باہو کو اپنے دلوں میں زندہ رکھیں تاکہ عشق و معرفت کی یہ روشنی ہماری زندگیوں کو منور کرتی رہے۔ 10 محرم الحرام یوم عاشوراء وہ دن ہے پر جب کربلا کی سرزمین پر عظیم ترین قربانی پیش کی۔ اس دن کی نسبت سے دربار سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پر خاص روحانی محفل کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس محفل میں شہادت پڑھی جاتی ہے جس میں شہداء کربلا کے عظیم قربانیوں امام حسین علیہ السلام کی استقامت اور اہل بیت اطہار کی مظلومیت کو خلوص عشق کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ شہادت خوانی کے بعد حضرت صحیح محمد نجیب سلطان باہو مجزی اللہ علیہ خصوصی دعا فرماتے ہیں۔ سب دی آسا پوریا کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ پہ یقین ہے کہ اللہ پاک سب دیا کرے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ بات اس پہ یقین رکھنا ہوتا ہے، جتنا یقین نافل ہو جائے اور ہر جگہ علم ہوتی ہستی، ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ اس پہ یقین جتنے بندے تک کھلو جاتے اتنے ہی وہ کھڑا ہو آ جاتا ہے۔ جب طبیعت کھڑا ہو آ جائے تو اس سے اللہ مہربانی کر دیتا ہے۔ ہماری طبیعت کھڑا نہیں ہے، صبح سوچ ہو رہے، رات ہو رہے، دوپہر ہو رہے، اس واسطے اس طرح کے معاملات اکثر پریشان کن ہوتے ہیں۔ اللہ ملک پاکستان کی بھی خیر کرے۔
کو اللہ افواج پاکستان بھی قید کرے، سب کی آسان مرادہ پوری کرے۔ یہ دعا روحانی فضاؤں کو معطر کر دیتی ہے، لوگ اشک بار ہو جاتے ہیں، جھکے سروں اور تڑپتے دلوں کے ساتھ اس لمحے کو اپنے دلوں میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ لمحہ عشق حسین علیہ السلام، فیض باہو رحمۃ اللہ علیہ اور دعا کی قبولیت کا حسین سنگم بن جاتا ہے۔ 9 محرم اور 10 محرم کے دن حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ دربار پر ہر سال روحانی ماحول دیکھنے کو ملتا ہے۔ نہ صرف غسل مزار اور چادر پوشی کی رسومات ادا کی جاتی ہیں، بلکہ دور دور سے آنے والے عاشقان باہو اپنے قلب و روح کے ساتھ دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس بار بھی زائرین نے فیض باہو یوٹیوب چینل کے ذریعے اپنے دل کی کیفیت کو بیان کیا۔ کوئی عشق حسین علیہ السلام کی لو میں ڈوبا ہوا، کوئی سلطان العارفین کی روحانی توجہ کا ذکر کرتا ہوا، ہر ایک کی زبانی ایک الگ رنگ، ایک الگ فیض۔ سلطان العارفین ایک ایسی ہستی نے جہاں کہ اپنے حیاتی وچ بھی 1 محرم تو لے کے 10 محرم تک امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا کربلا کے معاملے میں جتنے خیمہ بازی ہوتی ہے، سارے مرید ہے جتنے بھی آتے ہیں وہ سارے خیمے لگائے نے اور شہادت پڑھی جاتی ہے۔ زائرین نے کہا یہاں آ کر دل کو وہ سکون ملتا ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ملا۔ کسی نے کہا میں ہر سال آتا ہوں، مگر نجیب سلطان باہو کی قیادت میں غسل مزار کی روحانیت نے اس بار کچھ اور ہی کیفیت بخشی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا دربار گویا کربلا کی یاد تازہ کرتا ہے۔ عشق حسین علیہ السلام کی خوشبو یہاں ہر لمحہ مہکتی ہے۔ حضرت نجیب سلطان باہو کی قیادت میں جیسے ہی غسل مزار کی روح پرور رسم ادا کی جاتی ہے، ہر عاشق کی آنکھ اشک بار ہو جاتی ہے۔ صدیاں بیت گئیں مگر یہ فیض آج بھی جاری ہے، زندہ ہے۔ شہادت امام حسین و شہدائے کربلا کی یاد محسوسی شہادت خوانی ہوتی ہے، جس میں ہر دل حسین علیہ السلام کے عشق میں دھڑکتا ہے اور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے سرشار ہوتا ہے۔ صاحبزادہ حضرت سید محمد نجیب سلطان باہو جو موجودہ دہم سے زیادہ نشین دربار عالیہ حضرت سلطان باہو ہیں، انہوں نے 9 محرم کے حوالے سے اور حضرت سلطان باہو کی وصال کی تاریخ کے حوالے سے یہ بات بتاتے ہوئے یہ فرمایا، بعض روایت میں حضرت سلطان باہو کے وصال کو 9 محرم سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن یہ روایت غیر مستند ہے جو عوامی انداز بیان سے پھیل گئی۔ اہل فقر اولاد باہو اور بزرگوں سے جو ہمیں روایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا وصال جمادی الثانی کی پہلی جمعرات کو ہوا۔ اسی مناسبت سے سالانہ عرس بھی انہی ایام میں منایا جاتا ہے، لہٰذا محرم الحرام کے ایام کو وصال سے جوڑنا تاریخی لحاظ سے درست نہیں، اور یہ دن شہدائے کربلا سے عشق کے اظہار کے لیے مخصوص ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ 9 محرم الحرام کو جو 350 سال سے یہ روایت چلتی آ رہی ہے کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کو غسل مبارک دیا جاتا ہے،